ناظرین، حضرت شیخ مادو کا روحانی تعلق شیخ لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا اور شیخ مادو لال حسین ان کے محبوب خلیفہ تھے۔ شیخ مادو لال حسین کے والد دین ہندو مذہب کے پیروکار تھے اور ذات کے اعتبار سے بھی برہمن تھے۔ حضرت شیخ مادو لال حسین 983 ہجری میں شاہدرہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ مادو قادری رحمۃ اللہ علیہ شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے۔ حضرت مادو ابھی بچے ہی تھے اور شاہ حسین بزرگی میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت شیخ مادو کہیں جا رہے تھے اور حضرت حسین کے پاس سے گزرے۔ حضرت شاہ حسین کو یہ بچہ بہت پیارا لگا۔ دوستوں سے اس بچے کے بارے میں قیاس کیا، یہ لڑکا کس کا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا موضع شاہدرہ میں رہتا ہے اور ہندو برہمن سے ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس کی آخرت درست کی جائے اور اس کو ہلکا بغور اسلام میں کیا جائے۔ چنانچہ آپ اس بچے کو اسلام میں لانے کے لیے آپ اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے۔ جب اس کے گھر والوں کو پتا چل گیا یہ فقیر ہمارے لڑکے کے پیچھے خواہ مخواہ پڑ گیا ہے، آخر کار آپ کی اس توجہ کو لوگوں نے غلط رنگ دے دیا۔ یہ فقیر ہندو لڑکے سے عشق مجازی کر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فقیروں کا عشق ہمیشہ ذات الہی سے ہوتا ہے، لیکن کسی انسان پر توجہ دے میں محبت ہوتی ہے۔ شروع میں شیخ مادو حضرت حسین کی طرف مائل نہ ہوئے، لیکن آخر کار حضرت حسین کی محبت اور شفقت نے حضرت مادو لال قادری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا درویدہ کر دیا اور حضرت مادو آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ 2 سال کے بعد اس کے لواحقین کو پتا چلا کہ مادو تو حضرت حسین کے پاس آنے جانے لگے ہیں، تو اس کو یہ خوف پیدا ہوا یہ مسلمان نہ ہو جائے اور ہماری عزت کو تار تار نہ کر دے، جس پر انہوں نے متفق ہو کر اس بات پر کمر باندھی کہ جب حسین اور مادو اکٹھے نظر آئیں تو حسین کو شہید کر دو۔ قدرت الہی سے گو کہ ہر روز وہ اکٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ رات کے وقت جب وہ با ارادہ قتل کرنے آئے تو مکان کا دروازہ نہ کھول پاتے اور شرمسار ہو کر واپس چلے جاتے۔ آخر کار حضرت مادو لال ظاہر طور پر بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت مادو کے مسلمان ہونے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ماہ چیت میں جب جدان انود مادو کے لواحقین دریائے گنگا پر غسل کرنے تیار ہوئے اور مادو نے حضرت سے آ کر عرض کیا، یا حضرت میرے والدین غسل کے لیے گنگا کے لیے چلے گئے، ہمارے مذہب میں اس غسل کا ثواب اجر عظیم ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں، غسل کر آؤں، کیونکہ حضرت کو مادو کی جدائی پسند نہیں تھی۔ اس واسطے سے فرمایا، اے مادو، اگر تم کو ضرور گنگا جانے کا شوق ہے تو تم میرے پاس ٹھہرو اور بروز مقرر غسل گنگا جدو ماہ بیساکھ کو ہوتا ہے ہم کو جلا دو، ہم تم کو اسی وقت غسل سے گنگا کرا دیں گے۔ الغرض اس کے لواحقین گنگا کے لیے روانہ ہوئے اور مادو نے بروز مقرر حضرت کو کہا کہ یا حضرت، آج روز غسل گنگا ہے اور میرے والدین وغیرہ گنگا پر غسل کر رہے ہوں گے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا۔ پھر اسی وقت اٹھے اور حضرت مادو لال کو کہا، میرے قدموں پر قدم رکھو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ جب اس نے ایسا کیا، آپ نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا اور اسے کہا، اب اپنی آنکھیں کھولو دو۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو گنگا پر پایا۔ حیران ہو کر آپ سے دریافت کیا، یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ راز ربانی ہے، اس کا بیان کرنا مناسب نہیں، جاؤ غسل کرو اور والدین سے ملو اور پھر جلدی آؤ، میں تمہیں دوبارہ لاہور لے چلوں۔ الغرض مادو لال حسین گئے، غسل کیا، والدین سے مل کر پھر حضرت کے پاس اور بعد دستور سابق لاہور واپس آ گئے۔ اسی روز حضرت حسین مادو لال حسین مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 18 سال تھی اور سال 1001 ہجری تھا۔ حضرت مادو لال حسین مسلمان ہونے کے بعد حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔
اور سلسلہ قادریہ میں بہت ہی جلد اپنے شیخ حضرت حسین کی توجہ سے درجہ کمال تک پہنچے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک روز حضرت حسین نے مادو کو فرمایا، آج تم اور ہم بابو پورہ میں علیحدہ بیٹھ کر شراب وحدت پئیں اور ایک ساتھ وہاں تنہا بیٹھیں۔ حضرت مادو لال حسین نے انکار کیا اور عرض کی کہ یا حضرت، آپ شراب پی کر مجھے خلوت میں طلب کریں گے تو میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر ہائے افسوس، یہ اس کو خبر نہ تھی کہ اس خلوت میں کیا جلوہ گر ہوگی۔ الغرض آپ کو بابو پورہ میں وہ لے گئے اور تنہا مکان میں جا بیٹھے تو حضرت حسین نے حالت ہوشی میں مادو لال کو بغل گیر کیا اور اسے واصل بہار کر دیا اور یوں بے محنت و مشقت اسے ولی کامل بنا دیا۔ ناظرین، ایک دن شیخ حسین سے مادو لال نے کہا، اور اب ہم تم سے کچھ عرصہ جدا رہیں گے۔ آخر ایک دن مادو لال حسین دہلی گئے اور وہاں شاہی فوج میں ملازمت کر لی۔ عرصہ 13 سال تک ملازمت کرتے رہے۔ فوجی ملازمت کے دوران ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے فوج کو دکن میں ایک محاذ پر بھیجا اور اس فوج کا سپہ سالار ایک سکھ راجا تھا جس سے اکبر بادشاہ نے رشتہ داری پیوستہ کر رکھی تھی اور راجا درویشوں کے حال سے بے خبر تھا۔ آخر کار جب لڑائی ہوئی اور اکبر کی فوج حوصلہ ہار کر بھاگنے لگی تو حضرت مہدو کو اس وقت اپنے مرشد یاد آئے اور انہیں یاد کر کے اللہ سے مدد مانگی۔ حضرت حسین اللہ کی رحمت سے بطور کرامت دکن میں موجود حضرت مہدو لال حسین کے پاس جا پہنچے اور حضرت مہدو سے کہا کہ کیا بات ہے، مت گھبراؤ، اللہ راجا کو فتح دینے والا ہے۔ حضرت نے کہا، اچھا، راجا سے جا کر کہو کہ لڑائی شروع کرے اور نظر آسمان کی طرف رکھے۔ جب جنگ شروع کی گئی اور راجا نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ آسمان فوج قلندراں بکثرت کھڑی ہے اور دشمنوں کو قتل کر رہی ہے۔ اسی وقت دشمن کو شکست ہو گئی اور آپ فتح پانے کے ایک گھڑی بعد حضرت مہدو لال حسین کے پاس بیٹھ کر لاہور روانہ ہوئے اور بعد ساتھ اپنے یاران ہمدم کے پاس آ گئے۔ تمام حال کیا سنایا۔ بعد فتح مہدو کے پاؤں پر سر رکھا اور کہا کہ آج سے میں آپ کا مرید ہوں۔ انہوں نے کہا، جب تک آپ ہمارے حال سے بے خبر تھے ہمارا یہاں رہنا مناسب تھا اور اب ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ فوج میں ملازمت کے بعد آپ راجا سے رخصت ہو کر واپس لاہور آئے اور حضرت حسین کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے۔ آپ کے تشریف لانے سے ایک سال قبل حضرت شاہ حسین کا 1008 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا۔ یہ جان کر حضرت مہدو لال حسین پر بڑا برا اثر ہوا۔ حضرت شاہ حسین نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے شاہدرہ کے قریب ایک کنواں اور باغ لگوایا اور ان کی وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد اس باغ میں دفن کیا جائے، لیکن یہ ہماری تدفین آخری ہوگی۔ آخر کار مہدو لال آئے گا اور ہمیں یہاں سے نکال کر بابو پورہ موجودہ باغو پورہ میں دفن کرے۔ حضرت مہدو کو آپ کے وصال بہت رنج ہوا تھا۔ آپ روزانہ حضرت شاہ حسین کی قبر بغل گیر ہو کر رویا کرتے تھے۔ آخر ایک دن حضرت شاہ حسین خواب میں آئے، آپ سے کہا، دوبارہ مان سنگھ کی ملازمت اختیار کر لو۔ اگرچہ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا لیکن باحکم مرشد آپ کو دوبارہ ملازمت اختیار کرنا پڑی اور آپ 12 سال تک راجا کی ملازمت کرتے رہے۔ حضرت شاہ حسین نے جو آپ کو لاہور سے روانہ کیا تھا اس کا یہ بھی باعث تھا کہ حضرت مہدو یہاں رہیں گے تو جدائی کے صدمے سے مر جائیں گے۔ جب 12 سال گزر گئے تو راجا مر گیا تو حضرت مہدو نے بھی واپس آنے کا ارادہ کیا۔ اسی اثنا میں دریائے راوی میں سیلاب آیا اور حضرت شاہ حسین کے مزار تک پانی چڑھ گیا۔ دوستوں نے قبر کو کھولا، حسب وصیت آپ لاش مبارک کو بابو پورہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت مہدو لال حسین واپس آنے پر حضرت کے جانشین بنے اور آخری دم تک آپ کے جانشین رہے۔ ایک وہ وقت تھا ابتدا میں آپ کی طرف توجہ نہیں کوئی دیتا تھا، لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ حضرت مہدو کا حضرت شاہ حسین کے بغیر جینا محال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد آپ اکثر ان کی قبر سے لپٹ کر رویا کرتے تھے
اور آپ کی یاد میں کچھ فراق کے شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مادو لال حسین 22 ذی الحج 1056 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی اور مرشد کے پیروں میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار باغ پورہ میں ہے۔ ہر سال آپ کے مزار مبارک پر میلہ لگتا ہے جو کہ میلہ چراغاں کے نام سے مشہور ہے۔